بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے خاص کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم نور قرآن میں جس سورہ کا ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کریں گے وہ ہے سورہ الطارق۔ سورۃ الطارق یہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ نمبر 86 ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے جہاں سورہ نمبر 86 ہے وہاں نزول کے اعتبار سے یہ سورہ نمبر 36 ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے صورتیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہیں، اور نزول کے اعتبار سے جو پہلے نازل ہوئیں مکہ میں، اور قرآن پاک کے جو آخری پارے میں صورتیں ہیں زیادہ تر یہ وہ والی ہیں جو نازل پہلے ہوئی ہیں مگر ترتیب کے اعتبار سے ان کو بعد میں لی گیا۔ سورۃ الطارق اس کا نام جو ہے، سورۃ الطارق جو رکھا گیا، یہ آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے، پہلی آیت ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، یہاں سے جو کہ اس کا نام رکھا گیا۔ اور قرآن پاک میں دو جگہ پر طارق کا لفظ آیا ہے، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ۔ اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن سورہ الطارق کی فضیلت و عظمت و شان کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں حضرت معاذ نے جب عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، اور دیہاتی جو صحابہ تھے وہ بھی پیچھے پڑھتے تھے، دن بھر وہ کام کرتے تھے، تو آپ عشاء کی نماز میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دیہاتی شخص جو ہے نماز پڑھ رہا تھا، جب وہ نماز پڑھنے لگے تو تھک گیا، تھک کے بعد اس نے نماز چھوڑ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ حضرت معاذ نے پوچھا کہ آپ نے نماز مکمل نہیں کی؟ وہ کہنے لگا دن بھر کا کام کرتا رہا ہوں، اتنی تھکن ہو چکی ہے، اتنی لمبی صورت آپ تلاوت کرتے ہیں، میں نہیں پڑھوں گا آپ کے پیچھے نماز۔ تو حضرت معاذ کہنے لگے آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے، یہ منافقت کی انتہا کر دی۔ تو وہ دیہاتی شخص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، دن بھر کے کام کیے ہوتے ہیں، تھکن ہوتی ہے، جب عشاء کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو حضرت معاذ بڑی لمبی قرات کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ کو طلب کیا، حضرت معاذ کو بلایا اور آپ نے فرمایا معاذ لوگوں کو فتنے میں کیوں ڈالتے ہو؟ عشاء کی جب نماز ہو تو آپ تلاوت وہ صورتیں 4 ہیں جس میں آسمان کا ذکر ہے وہ تلاوت کیا کرو۔ اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ کی بات کی، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا کی بات کی، تو سورۃ الطارق کا ذکر کیا کہ عشاء کی نماز میں سورۃ الطارق کی تلاوت کیا کرو، اور اس جیسی جو ملتی اتنی صورتیں ہیں اس کی تلاوت لازمی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ بالکل چھوٹی پڑھ لیں، اور یہ بھی نہیں کہ بہت لمبی پڑھیں۔ سورۃ الطارق جو نا اس کی قرات کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے عشاء کی نماز میں۔ یہ تو فضیلت کے باب میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود اس سورہ کا نام لیا۔ تو شان نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت ابو طالب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ لے کر آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام وہ تناول فرمانے لگے تو اچانک سے جو کہ ایک ستارہ ٹوٹا، فضا میں آگ پھیلی، تو حضرت ابو طالب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ستارہ ہے جو شیاطین کو مارتا ہے، شیاطین کو ختم کرنے کے لیے یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھا جائے تو سورۃ الطارق وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم۔ پہلے آسمان کی قسم کھائی، پھر رات کے آنے والے کی قسم۔ جو رات کو آتا ہے اسے طارق کہتے ہیں، جو بھی رات کو آتا ہے اس کو طارق کہتے ہیں۔ اور رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے رات کو آنے والے کی، اور آگے فرمایا جائے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، تم کیا سمجھتے ہو، کیا جانتے ہو کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا کہ تم کیا جانتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو، مگر اس کا جواب باری تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں دیا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا النجم الثاقب، وہ جو ہے خوب چمکنے والا ستارہ تارہ ہے۔ جو طارق ہے یہ چمکنے والے ستارے کو کہا جاتا ہے، چمکنے والا ستارہ، اس کو طارق کہا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا ان کلو نفس لما علیہا حافظ، اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔ یہ قسمیں کھانے کی بات،
آسمان کی قسم ہے، اور طارق رات کو آنے والے روشن ستارے کی قسم ہے۔ اس کے بعد فرما دیا کہ وہ روشن ستارہ ہے، چمکنے والا ستارہ ہے، خوب چمکنے والا ستارہ ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا کہ اب یہ قسمیں کھانے کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی جان ایسی نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس پر کوئی محافظ نہ ہو۔ تو یہاں حافظ سے مراد جو کہ فرشتے ہیں، حفاظت کرنے والے۔ کیا اس اب دیکھے جائے تو انسان کا محافظ ہے، انسان کی حفاظت کرنے والا ظاہری طور پر تو اللہ رب العزت کی ذات ہے جو انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ انسان کو بنانے والا، وہ انسان کو تخلیق فرمانے والا، وہ پرورش فرمانے والا ہے، وہ رب ہے، وہ پیدا کرنے والا، اصل محافظ وہی ہے۔ مگر جب ہم تفسیر میں جاتے ہیں، فرمایا رب کائنات نے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں کہ جس پر کوئی محافظ نہ ہو، جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ تو نگہبان سے مراد یہاں پر مفسرین نے جو بیان کیا وہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی حافظ کہا جاتا ہے، اور حفاظت کرنے والے۔ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے، انسان کی اوقات کیا ہے؟ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ انسان جو کہ دنیا میں رہتا ہے، ایسی ایسی مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اب بچ نہیں پاؤں گا۔ سم ٹائم وہ بڑی تیزی سے گاڑی چلاتا ہے، آگے سے بھی گاڑی آ جائے تو لگتا ہے کہ بچ نہیں پاؤں گا، مگر وہ بچ جاتا ہے۔ بڑی آندھی طوفان آتا ہے، بارش برستی ہے، اور زندگی میں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں، مگر انسان بچ جاتا ہے، وہاں سے نکل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ کوئی اس کا نگہبان ہے، کوئی اس کو بچانے والا ہے، کوئی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، جس کو قرآن بیان کر رہا ہے یہ سب تیرا زور نہیں، یہ سب تیری طاقت نہیں، یہ سب تیرے عقل کا کمال نہیں، یہ سب تیری تدبیر نہیں، یہ سب کچھ وہ نہیں جو تم سوچتے ہو، تم سمجھتے ہو، تم کرتے ہو، اور تمہاری ہی چال ہے، تمہاری دانش مندی ہی نہیں۔ فرمایا کہ نگہبان تم پر ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے اس پر ایک نگہبان ہے۔ اور نگہبان سے مراد یہاں پر قرآن کی تفسیر پڑھیں تو فرشتے ہیں۔ حافظ اصل میں حفاظت کرنے والا اللہ ہے، مگر فرشتوں کو بھی حافظ کہا، نگہبان کہا۔ اگر فرشتے نگہبان ہو سکتے ہیں تو میرے اور آپ کی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی تو ہمارے حافظ ہیں، وہ بھی تو ہمارے نگہبان ہیں، وہی تو ہماری حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرشتے ہو سکتے ہیں نگہبان تو جن کی خاطر رب کائنات نے بزم عالم کو سجایا، تو جو ان کی حفاظت کے حصار میں آ جاتا ہے وہ دامن کرم میں آ جاتا ہے۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہ جو مما ہے یہ اصل میں من ما ہے۔ اب دیکھیے باری تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، کیا حسین یہ موڑ آ چکا ہے، تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہ خالقہ سے نکلا ہے، تخلیق۔ اب انسان سوچے تو صحیح، دیکھے تو صحیح کہ وہ پیدا کس چیز سے کیا جا رہا ہے۔ انسان کو اپنے پہ بڑا غرور ہے، بڑا اپنے پہ ناز ہے، وہ اپنی تخلیق کے مرحلے پہ غور تو کرے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا، اس کی تخلیق کیسے ہوئی، وہ کیسے بنایا گیا۔ جو اللہ انسان کو پہلے بنا سکتا ہے وہ بعد میں بھی بنا سکتا ہے، بعد میں بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ اب دیکھیے انسان اپنی حقیقت کو جان تو صحیح، اچھل کر نکلنے والے پانی سے جو ایسا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے بیچ سے، انہو علی رجعہ لقادر۔ اللہ اکبر، کس موڑ پہ ہم یہاں پہنچے ہیں؟ فرمایا کہ بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے، انہو بے شک وہ علی رجعہ لقادر، رجعہ رجوع، جو ہم کہتے ہیں رجوع کرنا، یہ وہاں سے نکلا ہے، لوٹا دینا، واپس ہو جانا۔ اب دیکھیں انسان، اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھل کر نکلنے والے پانی یعنی مرد اور عورت کے نطفوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ جو مرد کی پیٹھ سے، صلب کمر کو، پیٹھ کو کہتے ہیں، وہاں سے نکلتا ہے، اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، یہ دونوں ملے تو انسان کی تخلیق ہوئی۔ تخلیق انسان کی جو ہوئی ہے یہ ایک عجیب پانی سے ہوئی ہے، ایک گندے پانی سے ہوئی ہے، اور انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے تو پیدا کیسے ہوا۔ اس پانی سے پیدا ہو کر تو
اپنے آپ پر اترا رہا ہے، غرور کر رہا ہے، اس پانی سے پیدا ہوئے مگر تمہیں اچھی صورت عطا کی ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، دماغ ہے، چہرہ ہے، قد و قامت ہے، خد و خال ہے، یہ تمہیں ہم نے عطا کیے ہیں، مگر اپنی تخلیق پہ غور کرنا، جسے اپنی تخلیق پہ غور ہو جائے، اور جو تخلیق پہ غور و فکر کرتا ہے وہ کبھی انسان پیچھے نہیں ہٹتا، وہ ہمیشہ آگے اللہ کی بندگی کا تاج پہنا لیتا ہے، وہ پہن لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ قادر ہے اس کے دوبارہ لوٹائے جانے پر۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ چند دن کی زندگی میں نے عیش و طرب کا سامان کیا اور زندگی کے حسن کو لطف اندوز ہوئے بھی نہ رہ نہ پایا، زندگی کی رنگینیوں کو دیکھا، چاند ستارے روشنی کو دیکھا، کہکشاؤں کو دیکھا، دنیا کی روانی اور تیزگی کو دیکھا اور پھر دنیا سے چلے گئے۔ نہیں، وہ رب جو تمہیں پہلے زندگی دے رہا ہے وہ بعد میں بھی تمہیں زندگی دے گا۔ اور آگے فرمایا یوم تبلی السرائر، اللہ اکبر، جس دن کیا لٹایا جائے گا، انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ حیات جو کہ زندگی مل رہی ہے موت کے بعد، کیا کہ جب انسان کو دوبارہ لوٹایا جائے گا نا تو جو باتیں اس کے سینے میں چھپی تھیں، جو چیزیں اس کے سینے میں تھیں وہ ظاہر کی جائیں گی۔ سرائر، یہ شریر ہے، چھپی ہوئی چیزیں جو دل میں ہے۔ چھپی ہوئی سے مراد کیا؟ یہ اس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے کہ انسان کا جو باطن ہے اس میں کیا کچھ چل رہا ہے، اس کی نیت کیسی ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کی نیت۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت انسان جس کی کرتا ہے اسی کا پھل پاتا ہے، اسی کا اجر پاتا ہے۔ اگر نیت ہی بری ہے، آپ کی خراب نیت ہے، تو منزل مراد کیسے مل سکتی ہے؟ پہنچ کیسے منزل تک سکتے ہیں آپ؟ نہیں منزل آشنا ہو سکتے آپ۔ اس لیے اپنی نیت کو بہتر کرنا، اپنی سوچ کو بہتر کرنا۔ آج دنیا میں کسی کے سامنے انسان کے دل کی بات نہیں آتی، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کون سینہ چیر کے دیکھے گا، کون من کی دنیا کو، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دل آندیاں جانے۔ دل کی بات تو کوئی نہیں جانتا نا، یہ تو سمندر سے زیادہ گہرے ہیں۔ دل میں کیا چل رہا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے، ہر وہ چھپی ہوئی چیز جو آج ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن میں ظاہر کر دوں گا۔ اللہ اکبر، میں ظاہر کر دوں گا۔ فما لہو من قوت ولا ناصر، تو آدمی کے پاس نہ کوئی کچھ زور ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ قوت ہوگی نہ ناصر ہوگی، نہ قوت ہوگی نہ مدد کرنے والا ہوگا۔ اس دن رجعہ لقادر، جب دوبارہ لٹایا جائے گا اس دن کچھ اس کے پاس نہ قوت ہوگی نہ اس کے پاس مدد کرنے والا کوئی شخص ہوگا۔ دنیا میں آج کہیں پھنس جائیں ہم تو اپنی قوت کے بل بوتے پہ نکل جائیں گے، نہیں تو کوئی کچھ ایسا ہوگا بچانے والے آ جائیں گے، بھائی چھوڑ دو اس کو، بھائی اس نے کیا کیا ہے، ہمارے کہنے پہ اس کو چھوڑ دو۔ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کی مدد کرنے والا پہنچ چکا ہے، چاہے وہ اچھی مدد ہو، چاہے وہ بری ہو، چاہے وہ حق پر ہو، چاہے وہ نہ ہو، اپنے زور پر، اپنے بل بوتے پر نکل جاتا۔ طاقتور وہ جیسا بھی ہو، اس نے ظلم کیا بھی ہو، پھر بھی وہ دہائی دے کے نکل جاتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہاں یہ سچا ہے بھائی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہوتا ہے، مگر اس دن نہیں ہوگا، اس دن نہیں ہوگا۔ وہ قیامت، وہ دن ایسا ہے جس کو انسان کو لوٹایا جائے گا، انسان کو زندگی ملے گی، اس دن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات طے ہے، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ قیامت کا دن انسان کے اعمال جو ہیں وہ اس کے سامنے آ جائیں گے، ظاہری اعمال بھی، اس کے باطنی اعمال بھی۔ آگے رب کائنات نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آسمان کی قسم جس سے می اترتا ہے، اس آسمان کی قسم کھائی جا رہی ہے جو بارش برسانے والا ہے، جس سے می اتر رہا ہے، اس آسمان کی قسم ہے۔ اور آگے فرمایا وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور رب کائنات نے فرمایا زمین کی جو اس سے کھلتی ہے، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، اور وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک قرآن ضرور فیصلہ کی بات ہے اور کوئی ہنسی کی بات نہیں۔ یہ قول فیصل ہے، یہ ہنسی کی بات نہیں، یہ بیکار کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ وہ ذات فرما رہی ہے کہ انسان، وہ ذات جو تمہیں پہلے پیدا کرنے پر قادر تھی، تمہیں دوبارہ بھی زندگی دے گی،
جب تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی پھر نہ تمہارے پاس کوئی قوت ہوگی، نہ کوئی تمہارے پاس کوئی ناصر مددگار ہوگا۔ دنیا میں تو انسان بچ سکتا ہے مگر آخرت میں اسی کی شان ہے، اسی کے پاس قوت ہے، وہی مدد کرنے والا ہے۔ اور اس جو کہ آسمان کی قسم ہے کہ آسمان سے مینہ برستا ہے، پانی برس رہا ہے اور زمین کھل رہی ہے، یہاں سے پودے اگتے ہیں، یہ اللہ پاک کی عجائبات ہیں۔ یہاں سے پودے ہیں، باغات ہیں، پھل ہیں، اتنی حسین نظارے ہیں، پانی برس رہا ہے اور زمین سے پودے اور سبزے اگ رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ جو انسان دیکھ رہا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہ یہ جو قرآن ہے یہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، کوئی حکایت نہیں کہ جس کو تم جھٹلا سکو گے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے۔ فرمایا اور یہ مذاق نہیں ہے، ہم ہر بات مذاق میں لیتے ہیں کہ اچھا بھائی ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو نہ صحیح، ایسا نہیں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ ایک سنجیدگی والی گفتگو ہے، یہ ایک خاص بات ہے، یہ اہم بات ہے جو ہمارے سامنے آ چکی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس کے بے شمار فیصلے ہیں باری تعالیٰ کے، بے شمار اس کے فیصلے ہیں کہ جو انسان کی سمجھ میں آتے ہیں اور سم ٹائم انسان کی سمجھ میں نہیں آتے، اور اس کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ہم دنیا کو نظارے دیکھیں، یہ لہلہاتے کھیت دیکھیں، سبزہ باغات دیکھیں، یہ اس کی نشانیوں کو ظاہر کر رہے ہیں۔ پھر پانی برستا ہے، جب پانی برس رہا ہے، خوب برس رہا ہے، پھر جو ایک درخت ہے وہ بھی شادابی حاصل کر رہا ہے، جو کھیت ہیں ان کو بھی سرابی نصیب ہو رہی ہے، جو اللہ پاک کی شان ہے۔ تو قرآن جو کہتا ہے وہ حق کہتا ہے، قرآن جو کہتا ہے وہ حرف آخر ہے، اس بات سے کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ حسین بات ہے کہ مذاق نہیں، دنیا میں تم مذاق کرتے ہو نا بھائی، آج کوئی مذاق کرے کہے میں نے تو مذاق میں کہا تھا، میں نے تو ہنسی میں کہا تھا، مگر یہ نہ سوچنا کہ یہ ہنسی اور مذاق کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، بے شک کافر اپنے داؤ چلتے ہیں، اپنی چال چلتے ہیں، اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں۔ خفیہ تدبیر فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو۔ کافر جو ہے یہاں پر جو بیان ہے کہ مذاق نہیں کیا جاتا، قرآن کا فیصلہ حرف آخر ہے، اور آگے فرمایا کہ کافر اپنی چال چلتے ہیں۔ چال چلنے میں تو وہ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے، چال چلنے میں بڑے ماہر ہیں، مگر اللہ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے، کیونکہ حرف آخر اور حق جو ہے وہ اس کی ذات ہے، اس لیے کافروں کو مہلت ملتی ہے۔ کافر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آج ہم کامیاب ہو چکے ہیں، آج دنیا کی رنگینی اور دنیا کا حسن اور دنیا کا مال ہمارے پاس ہے تو ہم ہی فاتح ہیں، ہم ہی کامیاب ہیں۔ مگر انسان سوچ لے، یہ بات حقیقت ہے، یہ تمہیں مہلت ملی ہے تاکہ تم سنور جاؤ، سدھر جاؤ، اپنے مزاج کو بدل لو، اپنی سوچ کے پیمانے چینج کر لو، اپنی نیت اچھی کر لو اور اپنے ارادے اچھے کر لو، اور پاکیزگی حاصل کر لو، ظاہر باطن کا اجلا پن حاصل کر لو، اور پلٹ آؤ اس اصل زندگی کی طرف جس کا انسان جس کے لیے پیدا کیا گیا، جو مقصد حیات انسانی ہے، اس کی طرف پلٹ آؤ، پلٹ آؤ اس طرف۔ اگر جو پلٹ آتا ہے اللہ کو وہ پسند ہے، جو نہیں آتا ان کو مہلت ملتی ہے، اور جن کو مہلت ملی ہے وہ کب تک ملتی ہے؟ بالآخر اس کے شکنجے میں انسان نے آنا ہی آنا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے مکہ والوں کا ظلم، مکہ والوں کا ستم اور ان کی زندگی جسے ان کو ناز ہے، جسے وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ بس یہی ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی حشر نہیں، کوئی فیصلے کا دن نہیں، کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن ہم سب جو کہ ظلم والے پکڑے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم اپنی تخلیق پہ غور کر لو تو تمہیں پتہ چل جائے تم ہے کیا، تم ہو کیا، تمہاری اصل کیا ہے۔ جو اپنی اصل کو سمجھ لیتا ہے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سینوں میں جو تم نے راز چھپائے ہیں نا، جو باطن میں ایسی سی باتیں چھپائی ہیں اور ایسی تمہاری سوچیں ہیں جو تمہیں علم ہے کہ کیا چل رہا ہے، یہ سب کچھ تمہارے سامنے آ جائیں گی اس دن کہ جس دن تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا،
وہ دن آئے گا جہاں پر ایمان والوں کی ہمت کو بڑھایا جا رہا ہے اور کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جہان جس میں تم سانس لے رہے ہو یہی سب کچھ نہیں ہے، ایک وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ تو سورۃ الطارق جو ہے یہ پیغام ہمیں دے رہی ہے، اے بندہ رحمان اپنی تخلیق پہ غور کر لے، اپنی تخلیق پہ فکر کر لے، اپنی تخلیق پہ سوچ لے۔ یہ کیسی تخلیق ہے جو جس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے؟ تو یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ ایسے ایام ہیں جو گزرتے جا رہے ہیں اور انسان کی اپنی ایک سوچ ہے جس کے تحت وہ زندگی بسر کر رہا ہے اور چالیں چل رہا ہے۔ ان چالوں کو وہ اللہ کی ذات خوب سمجھتی ہے۔ ہم دیکھیں انسان کیا سمجھتا تھا جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، یہ پیٹھ اور سینے سے جو پانی نکلتا ہے اس سے پیدا ہوا ہے، اور ایسا جو کہ پانی ہے جو گندا پانی ہے۔ آج کا انسان سمجھا تھا کہ اس نے جہازوں پہ سفر کر لیے، زمین کا سینہ چیر لیا، خلاؤں اور فضاؤں تک پہنچ چکا ہے، دنیا کا سپر پاور بن چکا ہے، دنیا کی عیاشی کر رہا ہے، اور جو کہ دنوں کے جو سفر ہیں وہ گھنٹوں پر آ چکے ہیں اور گھنٹوں کے سفر منٹوں پر آ چکے ہیں۔ وہ دنیا کو اس نے فتح کر لیا ہے، تسخیر کائنات اس نے کر لی ہے، اور وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کا خدا میں ہوں۔ سپر پاور بننے کے چکر میں وہ لوگوں کی جو کہ کھوپڑیوں کے مینار بنا رہا ہے، لوگوں پہ ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ جہان سب کچھ ہے۔ اب دیکھا موجودہ جو وبائی مرض کرونا وائرس پھیلا، اس کے تناظر میں دیکھیں دنیا رک چکی ہے، خاموشی، جہاز بڑے بڑے اڑتے تھے، یو اے ای میں چلے جائیں، دنیا کے اور ملکوں میں چلے جائیں، ہر 5-10 منٹ کے بعد جہاز لینڈ ہو رہے ہیں۔ کیا ہے ترقی؟ اتنی ترقی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی رک سکتی ہے، مگر زندگی اس وقت رک چکی ہے۔ رنگینیاں ماند پڑ چکی ہیں، روشنیاں تاریکیوں کا منظر پیش کر رہی ہیں، عیاشیوں کے اڈے اس وقت جو کہ بند ہو چکے ہیں، اس وقت دنیا کی نقل و حرکت بند ہو چکی ہے، نظام زندگی اجیرن بن چکا ہے۔ انسان جسے اپنی سائنس ٹیکنالوجی پہ ناز تھا آج بے بس دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے خالق سے دور ہوا، اپنے مالک سے دور ہوا۔ دنیا کے سامنے وہ ایک طرف تو انسانی حقوق کا علمبردار بننے لگا اور دوسری طرف وہ انسانوں کو مارنے لگا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے لگا۔ اللہ نے نظام کو روک دیا تاکہ پلٹ آؤ، جو رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہاری تخلیق کا مقصد ہے، اس مقصد میں پورے اتر جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔